السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل ممبرین۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا سیل وال کو، تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیل ممبرین، جس کو پلازما ممبرین بھی کہتے ہیں اور پلازما لیما بھی کہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو سیل ممبرین کا جو نام اس کو دیا گیا ہے وہ 1855 کے اندر دو سائنٹسٹ ہیں، نائگلی اینڈ کریمر۔ نائگلی اینڈ کریمر نے اس کو سیل ممبرین کا نام دیا تھا، اور اسی طرح پلازما لیما کا جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے بائی پلاور ان 1931۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ سیل کے اندر کہاں پائی جاتی ہے تو اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے ان اینیمل سیل، کیونکہ اینیمل سیل کے اندر سیل وال نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر جو سب سے آؤٹر باؤنڈری ہوگی تو وہ پلازما ممبرین ہوگی۔ اور اسی طرح بات کی جائے پلانٹ سیل کے اندر تو یہ کدھر موجود ہوتی ہے؟ انر ٹو سیل وال، یعنی کہ باہر ہمارے پاس پلانٹ سیل کے اندر سیل وال ہوگی، اور اس سے انر سائڈ پہ، یعنی کہ سپوز اگر آپ کے پاس یہ باہر سیل وال ہے تو سیل وال کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس پلازما ممبرین ہوگی، اور اینیمل سیل کے اندر کیونکہ سیل وال نہیں ہے تو آؤٹر موسٹ باؤنڈری جو ہے وہ پلازما ممبرین ہوگی۔ سائز کی بات کی جائے تو 7 to 10 نینو میٹر اس کا سائز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی تھکنس یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کی جائے تو کمپوزیشن میں لپڈز اس کے اندر 40% لپڈ ہے، 55% ہمارے پاس پروٹین ہوگا، اور اسی طرح 5% ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس کے مالیکیول ہوں گے۔ اب اگر اس کے بہت سارے ماڈل ہیں، یعنی اس کے جو سٹرکچر کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں ٹرائی لیمینر ماڈل ہے، اس میں 1 یونٹ ماڈل ہے، لیکن جو موسٹ ایکسیپٹیبل ماڈل ہے وہ ہے فلوئڈ موزیک ماڈل۔ اس کو پیش کیا تھا سنگر اینڈ نکولسن نے ان 1972 کے اندر۔ اب یہ ماڈل کیا کہتا ہے؟ فلوئڈ ماڈل جو ہے، فلوئڈ موزیک ماڈل، یہ کہتا ہے فاسفولپڈ بائی لیئر in which protein molecule are partially or fully embedded۔ یعنی اس ماڈل کے مطابق جو سیل ممبرین ہے وہ فاسفولپڈ کی بائی لیئر ہے، یعنی 2 لیئرز ہیں فاسفولپڈ کی، ایک لیئر یہ ہے ہمارے پاس اور ایک لیئر یہ ہے، یعنی لپڈز کی 2 لیئر ہیں، فاسفولپڈ کی 2 لیئر ہیں، in which protein molecule are partially اور فلی ایمبیڈڈ، یعنی اس کے اندر پروٹین کے مالیکیول ہیں یا تو وہ پارشلی اس کے اندر سائڈوں پہ موجود ہیں یا فلی اس کے اندر ایمبیڈڈ ہیں۔ یعنی سمپلی اس کو دوسرے ورڈ میں اس طرح ایکسپلین کیا جاتا تھا کہ فاسفولپڈ سی آف فاسفولپڈ، جس میں پروٹین کے مالیکیول تیر رہے ہیں، یعنی لپڈز کی 2 لیئر ہیں اور اس کے اندر پروٹین کے مالیکیول تیر رہے ہیں۔ اور دوسری بات فلوئڈ موزیک ماڈل، فلوئڈ مین یہ ایک فلوئڈ ٹائپ ہے، یہ لیکوڈ ٹائپ ہے، یہ لیکوڈ کی طرح سیل کے ارد گرد موو کرتی رہتی ہے، اور موزیک یعنی کہ اس میں ارریگولرلی پروٹین جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا فلوئڈ موزیک ماڈل۔ تو اگر آپ کمپوزیشن کو چیک کریں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ سائڈوں پہ 2 لیئرز آ گئی جو کہ لپڈ سے مل کر بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا اس میں پروٹین ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ پروٹین نظر آ رہی ہوگی جو پوری فلی اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے انٹرنزک پروٹین یا انٹیگرل پروٹین، پلازما پروٹین، ٹرانسپورٹ پروٹین، یہ سارے اسی کے نام ہیں جو کہ فلی اس کے اندر ایمبیڈڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ پروٹین ایک سائڈ کے اندر پارشلی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں جن کو ہم ایکسٹرنزک پروٹین کہیں گے۔ یعنی اس کی کمپوزیشن میں لپڈز کی 2 لیئر آ گئی، اس کے بعد پروٹین کے مالیکیول آگے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس ہم نے کہا 5%۔ تو یہاں پر کاربوہائیڈریٹ دیکھیں، یہاں پر میں نے یہ کچھ مالیکیول ڈرا کیے ہوئے ہیں، گلائکو پروٹین، گلائکو مین شوگر کاربوہائیڈریٹس، اور گلائکو لپڈ یعنی پروٹین اور شوگر
کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ پروٹین کے ساتھ مل کر گلائکو پروٹین بنائے گا اور اسی طرح کاربوہائیڈریٹس لپڈ کے ساتھ مل کر گلائکو لپڈز بنائے گا۔ تو یہ تو اس کا سٹرکچر اور کمپوزیشن ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ فاسفولپڈ کا کام کیا ہے، مینٹین کرنا شیپ کو۔ اب دیکھیں فاسفولپڈ کا ایک مالیکیول یہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے، تو اس کا جو سٹرکچر ہے ایک سائڈ پہ اس کے ہیڈ ہے جو کہ فاسفیٹ سے مل کر بنا ہوا ہے اور یہ ہائیڈروفیلک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہائیڈروفیلک۔ سپوز ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں یعنی کہ باہر والی سائڈ پہ بھی آپ کے پاس فاسفولپڈ کا مالیکیول ہے اور اندر والی سائڈ پہ بھی، یعنی کہ یہ ممبرین، اب یہ پوری ڈبل ممبرین ہے نا، ڈبل ممبرین، اندر یہ سیل آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ تو یہ فاسفولپڈ کا جو فاسفیٹ ہیڈ ہے یہ واٹر لونگ ہے، تو یعنی کہ یہ باہر کی سائڈ پہ واٹر کی جانب اپنے آپ کو شو کرے گا اور اندر بھی سپوز یہ واٹر کے مالیکیول ہیں، تو کیونکہ یہ واٹر لونگ ہے تو یہ واٹر کی طرف مڑ جائے گا۔ اور جو ہیڈ ہے وہ ہائیڈروفیلک ہے، ہائیڈروفوبک ہے، وہ واٹر لونگ نہیں ہے، وہ واٹر سے دور بھاگتا ہے۔ تو وہ سپوز یہ واٹر دیکھیں تو ہیڈ تو واٹر کی جانب ہے، لیکن یہ جو اس کی ٹیل ہے وہ واٹر کے اپوزٹ سائڈ پہ موو کر جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا سٹرکچر مینٹین رہتا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی مالیکیول ہیں ہیڈ، یہ باہر کی جانب سیل کے جو واٹر ہے اس کی جانب موو کر گئے اور اندر والی سائڈ پہ بھی جو واٹر ہے یہ ہیڈ اس سائڈ پہ موو کر گیا ہے، اور جو ٹیل ہے وہ ہائیڈروفوبک ہے، وہ واٹر لونگ نہیں ہے، تو واٹر سے دور بھاگ جاتی ہے۔ تو جو ہمارے پاس ٹیل ہے وہ واٹر سے دور بھاگے گی اور ہیڈ اس کی طرف مڑے گا، تو یہ ایک قدرتی طور پہ ایک سٹرکچر مینٹین ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس جو فاسفولپڈ کے مالیکیول ہیں وہ اس کی سٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہاں پر کچھ مالیکیول یہ جو بلیو کلر سے میں نے ڈرا کیے ہیں یہ کولیسٹرول کے مالیکیول ہیں، یعنی یہ بھی لپڈز ہے۔ تو کولیسٹرول اس کی فلویڈیٹی کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب سپوز فلویڈیٹی کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس طرح کنٹینیوسلی موو کرتی رہتی ہے، اس کا ایک سٹرکچر فلویڈیٹی نہ بہت زیادہ بڑھتی ہے نہ بہت کم ہوتی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ وہ کولیسٹرول کی وجہ سے۔ اب کولیسٹرول اس کی فلویڈیٹی کو ایسے مینٹین کرتا ہے کہ کولیسٹرول سپوز ہم اگر ٹیمپریچر کی بات کریں، اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو یہ لپڈ کے مالیکیول ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، دور ہوں گے تو ان کی فلویڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، ان کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا، تو اس کو بھی کولیسٹرول مینٹین کرے گا۔ یعنی یہ جو کولیسٹرول ہے یہ اس کے لپڈ کے مالیکیول کو پکڑ کے رکھتا ہے، اتنا زیادہ دور بھاگنے نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر ٹیمپریچر لو ہو جائے تو یہ بہت زیادہ یعنی سخت ہونے کے چانسز ہیں کہ یہ لپڈ کے مالیکیول بالکل کلوزر ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ یہ فیٹ ہے، چربی ہے ایک طرح، لیکن یہ جو کولیسٹرول ہے تو یہ ان کو اتنا زیادہ کلوز بھی نہیں آنے دیتا۔ تو اس طرح یہ جو کولیسٹرول کا مالیکیول ہے یہ اس کی فلویڈیٹی کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ جو پروٹینز ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں ان ٹرانسپورٹ۔ اب ہمارے پاس یہ جو پروٹین ہے یہ 3 قسم کی پروٹین اس میں ملیں گی آپ کو۔ ایک ہے ہمارے پاس چینلز، ان کو ہم کہیں گے چینل، وہ پروٹین ہیں جن کے تھرو پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یعنی جس میں انرجی کا کوئی یوز نہیں ہوتا، پیسیولی مالیکیول جو ہے وہ سیل کے اندر باہر موو کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کیریئر پروٹین ہے اس میں پیسیو بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے، یعنی اسپیسیفک کیریئر پروٹین ہوں گی، وہ اسپیسیفک مالیکیول کو اپنے ساتھ بائنڈ کریں گی اور کچھ کنفرمیشنل چینجز آئیں گی اس پروٹین میں، یعنی راستہ سا بن جائے گا جس کی مدد سے وہ مالیکیول اندر موو کر جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ پمپ ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جس میں اے ٹی پی یوٹیلائز ہوتی ہے، تو یعنی کہ کچھ اسپیسیفک پروٹین ہیں وہ اسپیسیفک مالیکیول کو ہی اندر الاؤ کریں گی بائی یوز آف اے ٹی پی، یعنی کہ اے ٹی پی کا یوز ہوگا اور وہ راستہ اوپن ہوگا اور اندر مالیکیول جو ہے وہ ایکٹیولی ٹرانسپورٹ ہو جائیں گے اکراس دا گریڈینٹ کنسنٹریشن۔ یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ گلائکو پروٹین ہیں اور وہ گلائکو لپڈز کی فارم میں یہاں پر موجود ہیں، تو ان کا فنکشن یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہ تو اس کا سٹرکچر آ گیا اور کچھ کمپوزیشن آ گئی۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے فنکشن کو دیکھیں تو سب سے پہلا فنکشن ہے یہ شیپ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ جو ممبرین ہے اس کا سٹرکچر ایسے مینٹین ہے تو سیل کی شیپ ہے نا، یعنی کہ سپوز آپ کے پاس یہ سیل ممبرین اس طرح سٹرکچر بنا رہی ہے تو اسی طرح کی سیل کی شیپ ہوگی، تو یہ کس وجہ سے؟ یہ لپڈ بائی لیئر کی وجہ سے، یہ اس ممبرین کی وجہ سے۔
اس کے بعد ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کچھ کیریئر پروٹین ہیں، کچھ چینلز ہیں، کچھ پمپ ہیں، تو یہ ڈفرینٹ مالیکیولز کو یہاں پر ٹرانسپورٹ کرتی ہیں، جس میں آپ کے پاس اینڈوسائٹوسس یعنی سیل کے اندر کسی مالیکیول کو ان لے کر جانا ہے تو وہ فیگوسوم اور اس طرح کے یعنی اس میں پیک ہو کے اندر چلا جائے گا، یا ایگزوسائٹوسس ہے سیل سے باہر نکالنے، تو یہ اس کے فنکشن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس سیل میمبرین کے اندر کچھ انزائمز بھی ہوتے ہیں، جس میں ایک انزائم میں نے لکھا ہے ایگزامپل کے طور پر ایڈینائل سائیکلیز۔ یہ ایک انزائم ہے تو یہ اے ٹی پی کو کنورٹ کرتا ہے سائیکلک ایڈینوسین مونوفاسفیٹ میں۔ اصل میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو اے ٹی پی سائیکلک جو اے ایم پی ہے یہ سیکنڈ کیمیکل میسنجر ہے، یعنی اس انزائم کی وجہ سے سائیکلک اے ایم پی بنے گی اور وہ آگے سیل کے اندر ڈفرینٹ پروسیسز کو کنٹرول کرتی ہے، ایز اے میسنجر وہ ایکٹ کرتی ہے۔ تو میجر یہاں پر فنکشن کیا ہے، یعنی کہ اس میمبرین کے اندر انزائم بھی پائے جاتے ہیں جو ڈفرینٹ قسم کے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسیپٹر پروٹین، یعنی کہ اس کے اوپر یہ جو گلائکو پروٹین یا گلائکولیپڈ کے مالیکیول ہیں یہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے ریسیپٹر پروٹین، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ریسیپٹر کا یہ مطلب ہے کہ باہر سے کوئی مالیکیول آتا ہے تو وہ اسپیسیفک ریسیپٹر سائٹ کے اوپر اٹیچ ہوگا اور پھر اس کی یعنی کہ اندر موومنٹ ہوگی۔ جس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی اندر یعنی کہ ڈفرینٹ چینجز کروائی جاتی ہیں، ہمارے پاس جس طرح ہارمونز ہیں تو وہ ہارمون آئیں گے وہ سیل کے اسپیسیفک ریسیپٹر سائٹ کے اوپر اٹیچ ہو کے اپنا فنکشن پرفارم کریں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس اینٹیجن اسپیسیفک یعنی کہ ہر سیل کے اوپر اسپیسیفک اینٹیجن ہوتی ہے جو اس سیل کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگزامپل کے طور پہ میں نے لکھا اے بی او بلڈ گروپ سیل، اگر ہمارے پاس بلڈ گروپ کو چیک کیا جائے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسپیسیفک اینٹیجن ہوتی ہے، وہ اصل میں یہی گلائکو پروٹینز ہوتی ہیں۔ جس طرح اے بلڈ گروپ ہے تو اے اینٹیجن ہے، تو یہ بھی اس کا ایک کام آ جاتے ہیں ریکگنیشن، یعنی پہچان اس سے آپ سیل کی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو اسپیسیفک ریسیپٹرز ہوں گے یا یہ جو اسپیسیفک اینٹیجن ہے اس کی بیس پہ آپ کسی خاص سیل کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریسپائریشن، فوٹوسنتھسس، بیکٹیریا وغیرہ کے اندر کیونکہ پراپر کوئی سیل آرگنیلی نہیں ہوتی تو بیکٹیریا کے اندر جو ریسپائریشن ہے، فوٹوسنتھسس کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہمارے پاس سیل میمبرین کے اندر ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر میں نے لکھا سائٹوسکیلیٹن، تو آپ کو پتہ ہے سیل کے اندر کچھ مائکروٹیبیولز ہی ہوتی ہیں جو سیل کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، ڈھانچے کے طور پہ کام کرتی ہیں، تو وہ جو سائٹوسکیلیٹن ہے وہ بھی سیل کے اندر جو یہ جو انٹرنسک پروٹین ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ ڈھانچہ سا بناتی ہیں جو کہ سیل کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔